کہ جو بیج زمین کے ہیں حلالاً طیبا، حلال پاکیزہ، ولا تتبعوا، اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش پا کی، انہو بے شک وہ لکم واسطے تمہارے عدو مبین دشمن ہے کھلم کھلا، انما سوائے اس کے نہیں کہ یامرکم حکم کرتا ہے تم کو بالسوء سات برائی کے، والفحشاء بے حیائی کے، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو علی اللہ اوپر اللہ کے، ما لا تعلمون وہ چیز کہ جو تم نہیں جانتے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے پیروی کرو، ما انزل اللہ جو کچھ نازل کیا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما الفینا اس چیز کی کہ پایا ہم نے علیہ اوپر اس کے، آبانا اپنے باپ دادا کو، اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ ہوں ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا نہ عقل رکھنے والے کسی شے کا، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل الذین اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی مانند مثال اس شخص کے کہ جو ینیقو چلاتا ہے، بما ساتھ اس چیز کے کہ جو لا یسمع نہیں سنتی، الا دعام وندان مگر بلانا اور پکارنا، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں عقل کرتے۔ پھر دیکھ لیں، یا ایھا الناس اے لوگ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے لوگوں کھاؤ اس چیز میں سے کہ جو زمین کے اندر حلال طیب اور پاکیزہ ہے۔ ویسے یہ عمومی حکم بھی ہے کہ انسان حلال اور پاک روزی کھائے۔ حلال اور پاک دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک وہ چیز ہوتی ہے جو سرے سے حرام ہے، وہ فی نفس ہی فی جنس ہی مردود ناپاک اور خبیث شے ہوتی ہے، لیکن ایک وہ چیز کہ جو حلال تو ہے لیکن اب اس کے بعد اس کو پاک یا ناپاک کر کے استعمال کرنا انسان کے اپنے دائرۂ اختیار اور دائرۂ کار میں ہے۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ مرغی حلال ہے یا حرام؟ حلال ہے۔ اگر آپ اسے خرید کر ذبح کر کے پکا کے کھائیں تو وہ طیب ہے، اور اگر چوری کی پکڑ کر اسے ذبح کر کے پکا کے کھا لے تو وہ خبیث ہے، ناپاک ہے، غیر طیب۔ فی نفس ہی وہ چیز ہے حلال لیکن اس کو جس ذریعے سے اور طریق سے حاصل کیا گیا ہے وہ خبیث ہے، ناپاک ہے، غیر طیب ہے، مردود ہے۔ اس لیے حلال چیز کو بھی اچھے اور صحیح ذرائع سے حاصل کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس سے ایک لفظ نے تمام تر ظلم و ستم کے، تمام تر حدود اور حقوق سے تجاوز کے راستوں کو بند کر دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا حضرت آپ میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنائے، یعنی اللہ میری دعاؤں کو یقینی طور پہ قبول فرمایا کرے۔ آپ دعا کریں میں ایسا بن جاؤں کہ جو بھی دعا کروں اللہ اسے قبول کرے، میں مستجاب الدعوات بنوں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد اگر تو
مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو حلال اور پاک روزی کھایا کر. جو شخص حلال اور پاک روزی ایمان کے بعد کھاتا ہے اللہ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے. یہ تو ایک عمومی مسئلہ ہے اور آگے آ کر بالخصوص ایمانداروں کو بھی خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. لیکن یہاں یہ مسئلہ جس پس منظر میں بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ پیچھے شرک کا اور مشرکین کا ذکر ہوا. جانوروں کی نظر چڑھا دیا کرتے جس طرح قرآن نے مختلف جانوروں کا بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام کا ذکر کیا. یہ مختلف جانور مختلف اقسام کے مختلف بتوں کے نام کی نظر و نیاز کے طور پہ وقف کرتے تھے. اس کے بعد نہ ان پر چارہ لاتے، نہ ان پر بوجھ لاتے، نہ ان سے پانی کے حصول کے لیے کنویں پر جوتے، نہ ہل جوتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کو ذبح کر کے کھانا بھی حرام سمجھتے کہ فلاں سرکار کے نام کی یہ چیز منت ہے اور اس کو اب ہمارے لیے استعمال کرنا ناجائز اور حرام. جس طرح آج کل مزاروں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر نظر و نیاز کے طور پہ دمبے، بکرے، چھترے، مرغے، سانڈ جو بھی میسر آتا ہے وہ وقف کرتے ہیں اور ان کے نظر و نیاز کے طور پہ بطور چڑھاوا چڑھاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی اللہ کی حرام چیز کو حلال کرنا جرم ہے، حرام چیز کو حلال کرنا جرم ہے، اسی طرح کسی رب کی حلال چیز کو حرام کرنا بھی جرم ہے. یاد رکھیں یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بعض وجوہ اسباب کی بنا پر صرف اتنا فرمایا کہ آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں. اپنے لیے شہد کی ممانعت فرمائی تو اللہ نے فرمایا نبی آپ کو کس نے اختیار دیا جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی آپ اسے حرام کرو. تو حرام حلال بھی نہیں کی جا سکتی اور حلال چیز کو حرام کرنے کا بھی کسی کو اختیار نہیں. تو اللہ نے فرمایا اے لوگوں زمین کے اندر جو بھی حلال اور پاک چیز ہے یعنی تمہارے لیے اللہ نے حلال کی اور اس کے حصول کا ذریعہ بھی تمہارے لیے طیب ہے تو فرمایا اسے کھاؤ، اس کو اپنے لیے حرام مت کرو. محض جاہلانہ رسومات کی بنیاد پر، محض شرکیہ عقائد کی بنا پر تم اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام نہ کرو بلکہ حلال اور طیب چیز کو تم کھا سکتے ہو، کوئی ممانعت نہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ تم شیطان کے نقشے پا پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پہ قدم نہ رکھو کہ جو وہ کہے تم مان لو. جو اس نے تمہارے دل میں خیال ڈالا، وسوسہ ڈالا، تم فوراً اس کی تعمیل کرنے لگو کہ ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے. فرمایا کچھ بھی نہیں ہوتا، تم شیطان کے پیچھے نہ لگو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے اور وہ یہی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کرے برائی کے نام پر یا نیکی کے نام پر. انما یامرکم بالسوء والفحشاء سوائے اس کے نہیں کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا ہی حکم کرتا ہے. یعنی اس کا حکم یہی ہے کہ تم برائی گناہ کا کام کرو، بے حیا بن جاؤ. بے حیائی ایک عام فحاشی ہمارے یہاں اصطلاح. ایک وہ آدمی بھی بے حیا ہوتا ہے، ایک تو ہے نا بندوں سے حیا نہ کرنے والا، ایک وہ بھی بے حیا ہوتا ہے جسے اللہ سے حیا نہ آئے. وہ پرلے درجے کا اعلیٰ درجے کا بے حیا آدمی ہے کہ جسے اللہ سے حیا نہ. فرمایا شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، وہ تمہیں اللہ کا نافرمان بناتا ہے، اللہ کی حدوں سے تجاوز کرنے کی تلقین کرتا ہے.
وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کا تمہیں یہ حکم ہے کہ تم اللہ پر وہ بات کہو کہ جس کو تم جانتے نہیں، یعنی وہ اپنے پاس سے خود ساختہ وہ چیزیں گھڑ گھڑ کے اللہ کے ذمے لگاؤ کہ یہ اللہ نے حرام کی، حالانکہ اللہ نے حرام نہ کی، کہ یہ حلال ہے حالانکہ اللہ نے اس چیز کو حلال نہیں کیا۔ تو اپنی طرف سے بغیر علم کے، بغیر جاننے کے اللہ کے ذمے بہتان باندھو، شیطان تمہیں اس بات کو اکسا۔ عام طور پہ جس طرح سادہ لوگ باتیں جی اللہ کا حکم ہے، جی رسول کا حکم ہے، حالانکہ وہ ہوتا نہیں ہے، سادگی کی بنیاد پر یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بعض باتیں سنی سنائی ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ ان کو یعنی بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضرت کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور حالانکہ وہ بات حضرت نے فرمائی نہیں ہوتی۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی آدمی غیر ذمہ داری کے ساتھ اللہ یا اس کے رسول کی طرف وہ بات منسوب کرے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے فرمائی نہ ہو، اور اس بات کا کما حقوس کہنے والے کو علم بھی نہ ہو۔ عام طور پہ مثال کے طور پہ ایک بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں جی کہ حدیث ہے کہ علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین بھی جانا پڑے۔ یہ عام طور پہ ایک بات کہتے ہیں حدیث ہے اللہ کے رسول، حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا۔ یہ کسی دانار حکیم کا مقولہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حدیث نبوی نہیں۔ حدیث نبوی کی یہ علامت اور پہچان ہے کہ وہ بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک محدثین کرام نے صحیح سند کے ساتھ پہنچائی ہو، اس سلسلہ سند کو بھی ذکر کیا ہو، اور وہ سلسلہ سند بھی بے داغ ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اس بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے وہ بات لگاتا ہے جو حضرت نے نہیں فرمائی، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو حضرت فرماتے ہیں کوئی جھوٹ موٹ بات میری طرف منسوب کرتا ہے کہ میں نے وہ کہی نہیں ہے، فرمایا وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے کہ اس نے میرے ذمے جھوٹ باندھا۔ اسی طرح اور بھی بے شمار باتیں۔ تو کسی آدمی کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے سے پہلے یہ بات علی وجہ البصیرت، علی وجہ الیقین اچھی طرح تحقیق کر لینی چاہیے کہ کیا یہ بات اللہ یا اس کے رسول نے فرمائی ہے، اگر ہے تو درست، نہیں تو اسے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ بالفرض ایسی بات کہ جس کا اسے علم بھی نہیں، سنی سنائی ہے، تحقیق نہیں اور یقین نہیں، کوئی اس کے پاس حوالہ یا دلیل نہیں، تو ایسی حالت میں اسے یہ کہنا چاہیے کہ مجھے اس بات کا پتہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بہت بڑا عالم ہے، وہ شخص بہت بڑا عالم ہے کہ جسے کسی شرعی مسئلے کا پتہ نہیں اور اس سے پوچھا جائے تو وہ کہے بھائی مجھے اس کا پتہ نہیں۔ اتنا کہہ دینے والا بھی بہت بڑا عالم ہے، اس لیے کہ اس نے علم کے تقاضوں کو پورا کیا ہے۔ اگر وہ محض اپنی علمی برتری یا تفوق جتانے کے لیے ایک بات کہتا ہے تو اس نے وہ بات جھوٹ کہی اور یہ علم کے تقاضوں کے خلاف اور جہالت والی بات۔ تو شیطان جو ہے بے حیائی اور برائی کا حکم کرتا ہے، اور یہ بھی حکم کرتا ہے اپنے چیلوں کو، یہ بات بھی کہتا ہے کہ تم کہو یہ بات اللہ نے کہی، یہ اللہ نے فرمائی، اور بغیر کسی استدلال کے وہ چیز اللہ کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح ہمارے بعض آج کل کے روایتی مولوی اور مفسرین نے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ اللہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا خرچ کرو اس میں سے، کہتے ہیں دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ دو، یہ اللہ کا حکم ہے خیرات کرو، یہ اللہ کا حکم ہے صدقہ دو، یہ اللہ کا حکم ہے اسقاط دو، یہ اللہ کا حکم ہے تیجا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے ختم چیلم ساتواں کرو،
کیونکہ یہ سب خرچ کی صورتیں ہیں. تو یہ قرآن کی شیطانی شرح ہے، اس لیے کہ قرآن کی شرح وہی معتبر ہوگی جو محمد کریم نے اپنی زبان اقدس سے فرمائی. یہ ہے شیطانی شرح کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پر وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں. تو فرمایا اس لیے خبردار رہو شیطان سے. فرمایا جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں، ان کی حالت کیا ہے، ان کی علامت کیا، ان کی کیفیت کیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو کچھ اللہ نے نازل کیا. ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا. پیروی کے لائق وہی چیز ہے جو انزل اللہ ہے، جو انزل اللہ ہے. قرآن بھی انزل اللہ ہے اور صاحب قرآن رسول اکرم کا فرمان بھی انزل اللہ، کیونکہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. یہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کی زبان سے جو بات نکلی ہے وہ بھی وحی کے مترادف ہے. وحی خفی ہے، پوشیدہ وحی، وہ بھی وہی ہے، نبی اپنی مرضی سے نہیں بولا کرتا. تو قرآن اور صاحب قرآن کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہ انزل اللہ ہے. اس کے ماں سوا جو کچھ بھی ہے وہ کچھ اور تو ہو سکتا ہے، انزل اللہ نہیں ہو سکتا. فقہ شریف ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، ادب ہے، بلاغت ہے، معانی ہے، میراث ہے، کوئی بھی علم، کوئی بھی آپ فن کہہ لیں، وہ کچھ اور فن ہو سکتا ہے، لیکن انزل اللہ، مسلمان جس چیز کے پابند ہے وہ منزل من اللہ چیز ہے. اما یاتینکم منی ھدی، میری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرو. تو یہ انزل اللہ، یہ منی ھدی. اب یہی جھگڑے کی بنیاد، اگر سب لوگ منزل من اللہ چیز کو دین مان لے تو اختلاف نہیں رہ سکتا. لیکن جو کچھ انزل اللہ ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہماری تمہاری سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہاں سمجھتے؟ آپ خود ساختہ قیاسات کو، آراء کو، اجتہادات کو، فتووں کو، قول اقوال کو کتابیں بنا کر اس کو دین کی صورت میں لوگوں یہ ہے تمہارے لیے. اب مثلا فتاوی عالمگیر، وہ کیا ہے؟ وہ اورنگزیب عالمگیر کے دور کے مفتیوں کے فتوے صحیح بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی وحی نہیں، قدوری ہے، ہدایہ ہے، کنز ہے، شامی ہے، در مختار ہے، منیات المصلی ہے. غرض کے جتنی بھی یہ فقہ کی کتابیں مختلف ادوار میں مولویوں نے، مفتیوں نے، فقیوں نے، مجتہدوں نے ان کو ترتیب دیا، یہ انزل اللہ نہیں. بالکل سادی سی بات، بلا ریب بات، کوئی شک جس میں نہیں، بے غبار بات، بالکل سیمپل سادی، ہر ذہن اور ہر دماغ کو اپیل کرنے والی بات کہ دین وہ ہے جو اللہ نے اتارا. یہاں بھی کہا گیا، جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتارا. قالو کہتے ہیں، اب جواب سنے ذرا، قالو کہتے ہیں بلکہ نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی، الفینا پایا ہم نے، علیہ اوپر اس کے، آبانا اپنے باپ دادا. کہ جی جو انزل اللہ ہے اس کو ایک طرف رکھ دو، ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، جہاں ہمارے باپ دادا کھڑے تھے وہیں ہم ہیں. جو ان کا کام تھا وہی ہم اپنائیں گے، جو ان کی رسم رواج ہے وہی ہم پوری کریں گے. جہاں انہوں نے مکھی ماری تھی ہم بھی اسی مکھی پر مکھی ماریں گے. بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم تو پیروی کریں گے اسی چیز کی کہ جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا.
لیکن ستم کی بات یہ ہے، طاہر صاحب ذرا غور کریں کہ دین کے معاملے میں کہتے ہیں ہم باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ بے وقوف تھے۔ باپ دادا ساری زندگی چمنی اور دیوا جلاتے تھے، یہ ٹیوبیں جلاتا ہے، اس معاملے میں نہیں کہتا میں باپ دادا کی روش نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ دادا کھالے کا پانی صاف کر کے گھر کے پیتے تھے، یہ موٹروں کے ذریعے پانی نکال کے یہ نہیں کہتا کہ میں باپ دادا کی روش نہیں چھوڑوں۔ باپ دادا ہاتھوں سے کپڑے سی کے پہنا کرتے تھے، یا اعلیٰ قسم کے درزیوں سے سلا کے پہنتا ہے، وہاں باپ دادا کی پیروی سے یاد نہیں رہتا۔ سیدھے لوگ ہیں، ان کو نہیں پتا ہے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو کہتا ہے ہم باپ دادا کے راستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ نالائق یہ بات کہتا نہیں ہے، بلکہ شیطان اس کی زبان سے یہ بات کہلواتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے روکنے کا بھی ایک ہی حربہ ہے کہ اس کو باپ دادے کی دعائی دو کہ تمہارا باپ دادا بے وقوف تھا، ایسے کرتے۔ تو قالو کہتے ہیں ہم انزل اللہ کو نہیں مانتے، ہم تو نتبع ما الفینا علی آبانا، ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ جب اللہ کے مقابلے میں باپ دادا کو لایا تو پھر رب نے جو پوسٹ مارٹم کیا وہ بھی سننے کے قابل ہے۔ کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ اس کے باپ دادا بے وقوف ہوں اور بے ہدایتیں ہوں تب بھی انہی کی پیروی کرے گا۔ اگرچہ باپ دادا اس کے بے وقوف ہوں، بے عقل ہوں، ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ بھی نہ ہو، تو کس حکیم نے اسے بتایا کہ بے وقوف باپ دادا کی ضرور پیروی کرو؟ کس نے بتایا کہ بے ہدایت باپ دادا کی پیروی کرو؟ اگر باپ دادا تمہارے قرآن و سنت والے تھے پھر تو کیا بات ہے، بل نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم تو پیروی کریں گے اپنے باپ ابراہیم یکسو کے طریقے، یہ تو بات بنتی۔ لیکن اگر باپ دادا دین سے دور، ناآشنا، جاہل، رسومات کے عادی، شرک کرنے والے، علم سے ناآشنا، اللہ رسول کے مقابلے میں، ان کے احکامات کے مقابلے میں رسوم و رواج کرنے والے، تو فرمایا پھر ایسے بے وقوف اور بے ہدایت باپ دادا کی پیروی نہ کرو، بلکہ جو اللہ نے اتارا اس کی پیروی۔ سمجھ آئی جی؟ جب انہیں کہا جاتا ہے پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری، قالو کہتے ہیں بل نتبع، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے، ما اس چیز کی الفینا پایا ہم نے، علیہ اوپر اس کے آبانا اپنے باپ دادا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اولو کانا، کیا اگرچہ ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا، لا یعقلون شیئا نہ عقل رکھنے والے کسی بھی چیز کا، ولا یہتدون اور نہ ہی ہدایت یافتہ، تو سند دلیل آباء و اجداد کی روش نہیں، سند اور دلیل اللہ کا حکم، رسول کا فرمان۔ اب باپ دادا دین کو باپ دادا کی کسوٹی پر نہیں پرکھا جائے کہ باپ دادا دیندار ہے تو وہ دین ہے، بلکہ باپ دادا کو اللہ کے دین اور اللہ کی کلام قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا، وہ صحیح ہے۔ یہ اللہ کی شان اور قدرت کہ بے شمار لوگ دنیا میں، بڑے بڑے لوگ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ابراہیم کو لوگوں کے لیے نمونہ بنایا اس لیے کہ ابراہیم ہدایت یافتہ، لیکن خود ابراہیم کے باپ کا تذکرہ قرآن میں پڑھے، اللہ نے ابراہیم کو روک دیا، ابراہیم تیرا باپ، لیکن اس کے لیے دعا استغفار بھی آپ نہیں کر سکتے اس لیے کہ میرا دشمن۔ پیروی تو دور کی بات، مثال یا نمونہ بنانا تو دور کی بات، اللہ نے ابراہیم کو اپنے حقیقی باپ کے لیے دعا کرنے سے بھی روک دیا کہ وہ اللہ کا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کافروں کی مثال ایسے، کَمَثَلِ الَّذِي يَنِقُ، مانند مثال اس شخص کے کہ جو چیختا ہے، چلاتا ہے،
بما ساتھ اس چیز کے لا یسمع جو نہیں سنتی، الا دعان مگر صرف آواز و ندان اور پکار۔ یعنی ان کافروں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جانور ہے، ان کا چرواہ آواز دیتا ہے، جانوروں کو کوئی آدمی آواز دیتا ہے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بین بجا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وہ عقل کے کورے اور اندھے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اب یہ کیا ہے؟ بے شک وہ جتنا، جب تک ان کے سر پہ وہ ڈنڈا نہ لگے، لاٹھی سے ان کو نہ ہانکا جائے، ان کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کافروں کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جانور ہے اور ان کو ہانکنے والا ہانک لگاتا ہے تو صرف اس کی آواز ہی سنتے ہیں، اس کے بعد آواز سننے کے بعد اس آواز کے اندر جو ان کے لیے پیغام ہے، اس کے جو اثرات ہیں وہ ان پر مرتب نہیں ہوتے۔ تو یہ بالکل جانوروں کی طرح جو نبی کی ہانک اور پکار کو تو سنتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آتا، ان کی وہی بے ڈبی جانوروں والی چال ہے جو چل رہی ہے۔ یہ سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، یعنی ہدایت قبول کرنے کے لحاظ سے بظاہر ان کی آنکھیں ہیں، کان ہیں، پورا انسانی وجود ہے، باڈی ہے، جسم ہے، ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں نہ ہونے کے برابر، ان کے کان نہ ہونے کے برابر اور ان کی زبانیں نہ ہونے کے برابر، بالکل ان کی زندگی جانوروں کی طرح زندگی ہے کہ جن کو اللہ کا رسول پکار رہا ہے، لیکن ان کافروں پر نبی کی دعوت کا، نبی کی تبلیغ کا، نبی کے پیغام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کی زندگی میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا۔ فہم لا یعقلون، بس یہ بے عقل لوگ ہیں، عقل سے اور عقل کی نعمت سے محروم ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعوت، پیغام حق کا ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ گنگے بہرے اندھے بنے ہوئے عقل سے عاری اور کورے لوگ ہیں اور جانوروں کی طرح زندگی گزارے ہیں، جبکہ انسانیت یہ تھی کہ یہ لوگ نبی کی دعوت برحق پہ غور و فکر کرتے اور اس کے بعد حق بات کو قبول کرتے، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے بجائے یہ اللہ نے جو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آسمانوں سے ہدایت اتاری ہے اس کی پیروی کرتے، اور یہ شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے اس کو اپنا دشمن سمجھتے اور اس سے بیدار اور ہوشیار رہتے اور اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو کھاؤ، مما اس چیز سے کہ جو فی الارض بھی زمین کے، حلالاً حلال، طیباً پاکیزہ ہے، ولا تتبعوا اور نہ تم پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے نقوش پا کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ واسطے تمہارے دشمن ہے کھلم کھلا۔ انما یامرکم، سوائے اس کے نہیں کہ حکم کرتا ہے تم کو، بالسوء، ساتھ برائی کے، والفحشاء اور بے حیائی کی، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اوپر اللہ کے، ما وہ چیز لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے، اتبعوا پیروی کرو، ما انزل اللہ جو اتارا اللہ نے، قالوا کہتے ہیں، بلکہ نتبع ہم پیروی کریں گے، ما اس چیز کی کہ جو الفینا پایا ہم نے، علیہ اوپر اس کے، آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، اولو کان آباؤہم کیا اگرچہ ہوں ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون شیئا نہ عقل رکھنے والے کسی شے کا، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي مانند مثال اس شخص کے کہ جو یعنی کو چلاتا ہے، بما ساتھ اس چیز کے کہ جو لا یسمع نہیں سنتی، الا دعان مگر پکار، و ندان اور آواز دینا یا بلاوا، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون بس وہ نہیں عقل کرتے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں